السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج ہم راشد صاحب کے ساتھ ان کی شاپ پہ ہیں۔ راشد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ یہ جنرل ٹائرز میں ایز اے جنرل مینیجر 35 سال کام کر چکے ہیں، اور آج کل اپنی شاپ ان کی ہے، ان کا اپنا بزنس ہے AR ڈائنامکس کے نام سے، سادی روڈ راولپنڈی میں، اور 2 سال سے اپنا بزنس رن کر رہے ہیں ٹائرز کا۔ تو آج ہم نے ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ ہمیں اصل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ان سے ڈسکس کرنا تھا ریگارڈنگ ٹائرز کا بزنس بیسیکلی کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ان سے کچھ سوالات کرنے تھے۔ تو سب سے پہلے ویورز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کو جاننے کے لیے کائنڈلی آپ بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ تو اب راشد صاحب سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا سر؟ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج۔ اچھا سر، آج بیسیکلی ہم نے آپ سے یہ سوال بہت امپورٹنٹ آپ سے کرنا تھا ریگارڈنگ ٹائرز کا بزنس پاکستان میں، کہ ٹائرز کا بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے پاکستان میں، کیونکہ سر ڈفرینٹ بزنسز ہیں، فوڈ بزنس ہے، فارما بزنس ہے، ایجوکیشن بزنس ہے، لاٹ آف بزنسز، بہت بزنسز ہیں پاکستان میں، لیکن یہ تھوڑا سا ایک ہٹ کے بزنس ہے، تھوڑا ڈفرینٹ بزنس ہے، بہت چیلنجز بھی ہوتے ہیں اس میں۔ اور تو اس حوالے سے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹائرز کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو عمران صاحب کہ آپ جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو میرا اپنا تجربہ جو ہے وہ جاب کا 35 سال ہے، میں مختلف بزنس کمیونٹیز میں گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ تو میری جو آبزرویشن ہے اس کے لیے، وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ، کہ پہلا جو بھی آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے جی کہ اس میں کتنا سرمایہ درکار ہے۔ تو ٹائر بزنس جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو میکسیمم جو ہے نا آپ کو سرمایہ چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ورائٹی بہت زیادہ ہے، برانڈز بہت زیادہ ہیں، سائزز بہت زیادہ ہیں۔ تو جتنی زیادہ آپ کے پاس ورائٹی ہوگی، آپ کے پاس سائزز ہوں گے، تو اتنا زیادہ کسٹمر آپ کے ساتھ اٹریکٹ کرے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں یعنی کہ انویسٹمنٹ میں جو چیز آپ کی کاؤنٹ کرتی ہے وہ آ جاتی ہے فیسیلیٹیز، کہ آپ نے ٹائر چینجنگ بھی آپ کو چاہیے، ٹائر بیلنسنگ بھی چاہیے، آپ کو الائنمنٹ بھی چاہیے، آپ کو اور اکوپمنٹ چاہیے۔ جیسے اب ہم نے ایک نائٹروجن ایئر ہے جو کہ ٹائروں میں استعمال کی جاتی ہے، وہ یونٹ بھی ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس تمام چیزوں کو ایکیومولیٹ کریں نا، تو مقصد ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم آپ کو منیمم جو ہے وہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے آپ کو انیشلی چاہیے۔ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک یہ گاڑی کرولا گاڑی ہے، اس کا سائز ہے 1.95 65 15، یا آپ سوزوکی کا کوئی سائز لے لیں 1.55 70 12۔ اب 1.55 70 12 کے لیے جو کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی آپ سے چائنیز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے جنرل ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ سے برسٹون ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈنلپ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک سائز رکھ کر آپ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جب تک ورائٹی نہیں ہوگی تو آپ کسٹمر کو کنونس نہیں کر سکیں گے۔ تو اس بزنس میں جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں تو میرا اپنا یہ ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب تک آپ خود اس پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، آپ خود نہیں بیٹھیں گے، تو اس وقت تک کوئی بھی بزنس آپ کا سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، یہ تو انویسٹمنٹ کی بات ہوگی، آپ نے بتا دیا تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ انویسٹمنٹ ہمیں کتنی چاہیے ہوتی ہے اور کیا اس کے اور سینیریوز ہوتے ہیں۔ اچھا سر، کیا فار ایگزامپل ٹائرز کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کیا ٹائرز کی مارکیٹ میں ہی شاپ لینی پڑتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے، یا لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، لوکیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بزنس جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب وہ کانٹیکٹس جو ہیں وہ ایک تو آپ کے جو واک ان کسٹمر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، دوسرے آپ کے انسٹیٹیوشنز میں آپ کے یعنی کہ یہ کانٹیکٹس کیسے ہیں۔ تو
لوکیشن جو ہے وہ اگر آپ مارکیٹ سے ہٹ کر جائیں گے تو پھر آپ کے پاس اس ہی مارکیٹ کے لمیٹڈ لوگ جو ہے نا وہی آپ کے پاس رہیں گے. یعنی سپوزنگ آپ کہتے ہیں جی کہ میں اب راولپنڈی کی بات کرتا ہوں لیٹ سے, کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میں بیریا میں یا ڈی ایچ اے میں کوئی شاپ لے لوں تو وہاں پر اس کی بزنس اپرچونیٹیز کیا آئیں گی, تو وہ پھر یہ کہ آپ صرف اس ایک لمیٹڈ مارکیٹ کو جو ہے وہ آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پنڈی میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ ادھر صدر میں آ جاتے ہیں, کشمیر روڈ پر آ جاتے ہیں, سادی روڈ پر آ جاتے ہیں, میسی گیٹ میں آ جاتے ہیں, تو یہاں پر ایک بہت ہیوج مارکیٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو واک ان کسٹمر بھی ملے گا, پلس پھر یہ کہ ہر بندے کے پاس ہر وقت ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی, تو ایٹ ٹائمز ایسی ٹائرس کی ڈیمانڈز بھی آ جاتی ہیں جو سائزز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے, تو پھر اس میں ایڈوانٹیج آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی ہمسائے سے یا کسی اور دکاندار سے رابطہ کر کے وہ چیز اپنے کسٹمر کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں. تو سر اس کا جو ہے مطلب یہ کہ جو آپ نے یہ جو ابھی آپ کی شاپ آلریڈی ایئر ڈائنامکس کے نام سے جو کہ سادی روڈ پہ لوکیٹڈ ہے, یہاں پہ آپ کے بہت زیادہ تقریباً کوئی 30 پلس دکانیں ہیں. نہیں, یہاں پر تو کم سے کم 100 پلس ہیں. 100 پلس دکانیں. جی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا یہی وجہ تھی کہ آپ نے یہ جگہ سلیکٹ کی؟ ہاں آبویسلی, دیکھیں آپ مارکیٹ میں جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت یعنی چیلنجنگ قسم کی آپ کے لیے وہ پھر جاب ہو جاتی ہے, اسائنمنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر آلریڈی جو ہے وہ تھرڈ جنریشنز جو ہے نا وہ یعنی کہ اس وقت مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اتنے ٹف کمپٹیشن کے اندر جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو پھر اپنے یہ فلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے, آپ پروڈکٹ نالج ہونی چاہیے, آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس لوکیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, ویئر ہاؤسنگ کے لیے آپ کے پاس یعنی کہ جو ہے وہ جو گودام ہونا چاہیے آپ کو, تو پھر آپ اس میں سروائیو کرتے ہیں آپ. اچھا سر, ایک اور کوشچن جو میرا یہ تھا کہ کون کون سی ایسی فیسلٹیز آپ کی شاپ پہ یا آپ کے اس بزنس میں ہونی چاہیے جو آپ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس سے؟ اس میں عمران صاحب دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم رینج آف ٹائرز ہونی چاہیے, اور اس میں ڈفرینٹ برانڈز ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے آج کل جو ایک لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں انڈر ون روف تمام جو سہولیات مل جائیں, جسے سر ہم ون ونڈو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ نے مجھ سے ٹائرز لے لیے ہیں, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی کہ وہ بیلنسنگ ان کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, سوری میرے پاس تو وہ مشین نہیں ہے, تو آپ وہ سامنے والے کے پاس چلے جائیں, وہاں سے آپ نے پھر جا کر بیلنسنگ کروائی, پھر وہ آپ کہتے ہیں مجھے گاڑی کی الائنمنٹ کروانی ہے, تو اس کے لیے وہ بندہ پھر آپ کو ایک تیسری جگہ بھیج دیتا ہے کہ وہاں سے الائنمنٹ کروائیں. پھر اگر ان کیس نائٹروجن ایئر آپ نے ٹائروں میں ڈالنی ہے, اس کے لیے وہ کہتا ہے جی یہاں پر تو اویلیبل نہیں ہے پنڈی میں, آپ اسلام آباد چلے جائیں. تو یہ تمام فیسلٹیز جو اگر آپ کے پاس موجود ہوں گی نا تو کسٹمر جو ہے وہ پھر اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو سر یہ ساری فیسلٹیز تو آپ کے پاس آلریڈی ہیں؟ جی ہاں, ہمارے پاس ٹائر چینجنگ بھی ہے, ہمارے پاس ٹائر بیلنسر بھی ہے, ہمارے پاس الائنمنٹ بھی ہے, ہمارے پاس نائٹروجن ایئر کی بھی فیسلٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ایک پیکج پھر آپ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں. اچھا سر, دوسرا یہ کہ پارکنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ آپ نے بڑی اچھی یعنی بات کی ہے کہ پھر آپ کے پاس اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ ایزیلی 4 سے 5 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ پارک کر سکیں, کیونکہ کسٹمر جو ہے ظاہر سی بات ہے جس نے برانڈ نیو گاڑی ہے یا جس کی اسکریچ لیس گاڑی ہے یا جو بہت کانشیس ہوتا ہے اپنی گاڑی کے متعلق, تو وہ ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے یار کہ میں اتنی تنگ مارکیٹ میں جا رہا ہوں, گاڑی میری باہر کھڑی ہے, جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ہے, نہ گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ ہے, تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرتا ہے. میں کیونکہ میں نے سر یہ نوٹ کیا کہ آپ کی شاپ ایک واحد شاپ ہے اس پوری مارکیٹ میں جس میں پارکنگ فیسلٹی بھی ہے پلس ایک پراپر سٹنگ فیسلٹی بھی ہے. اگر کسٹمر دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا, کسٹمر جو ہے وہ اب ایکسٹریم یعنی کہ سمرز ہیں یا گرمی ونٹرز ہیں, تو اس میں بعض دفعہ کوئی خواتین بھی آ جاتی ہیں, کوئی بزرگ بھی ہوتے ہیں, کوئی فیملیز بھی بعض دفعہ آتی ہیں, تو اب آپ ان کو اس طرح پبلک میں نہیں بٹھا سکتے نا, آپ ان کو تو آپ ان کو ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کوئی ایسی آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں, ان کا کام سارا ہو رہا ہو, ہر چیز جو ہے ان کے سامنے ہو رہی ہو, تو وہ ایک بہت میٹر کرتی ہے وہ. اچھا سر, ویئر ہاؤسنگ کے متعلق سوال یہ پوچھنا تھا کہ ریکس کی کیا امپورٹنس ہے ایک ویئر ہاؤس میں ٹائرز رکھنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ جہاں تک اسٹوریج کی بات کر رہے ہیں آپ,
ٹائر بزنس کے لیے جو ہے سب سے ضروری چیز جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتائی انویسٹمنٹ ہے. دوسری چیز آپ کے پاس یعنی گودام ہونے چاہیے. لوکیشن بھی. جی. تیسری چیز لوکیشن ہے. اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی. مقصد ہے کہ ہر وقت مارکیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی سائز جو ہے نا وہ یعنی شارٹ رہتا ہے. اب آپ کے پاس اگر پرچیزنگ پاور اچھی ہے آپ کی تو آپ نے وہ ٹائرز لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور پھر جب اس کی اپرچونٹی آتی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا اپنا کیش کرتے ہیں. تو لہذا جب تک آپ کے پاس ویئر ہاؤسنگ فیسلٹی نہیں ہے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو بھی آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس رینج ہونی چاہیے اور پلس پھر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آپ اپنے بزنس سے میکسیمم پروفٹ جو ہے نا وہ ارن کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک جو ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹ میں ایک بہت ایک عجیب سی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ. اب کمٹمنٹ سر ایسی چیز ہے کہ لوگ جب بھی کوئی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کریں گے. ایٹ دا ٹائم آف بائنگ تو لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے، لیکن جب وہ کسٹمر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ڈسہارٹ ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ نے تو مجھے یہ بولا تھا. تو کیا ٹائر بزنس میں سر کیا اس طرح کی کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ ٹائر جو ہے نا یہ آپ کی گاڑی کا سب سے اسٹرانگسٹ پارٹ ہے. ایک مقصد ہے کہ آپ کی زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک کمزور ٹائر یا ایک ناقص ٹائر یا ایک نمبر 2 ٹائر جو ہے نا وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو مارکیٹ کے اندر جو ٹائرز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر میں پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر امپورٹڈ ٹائرز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اسمگل ٹائرز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر جو لوکل مینوفیکچررز ہیں آپ کے ان کے ٹائرز بھی ہوتے ہیں. تو ٹائر بیچتے وقت جو ہے انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ کسٹمر کو جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں. تو جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمارے پاس 101 ایکسکیوزز بھی ہوتی ہیں. تو لہذا ہمیشہ کسٹمر کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں. جو چیز آپ کو مل رہی ہے، جو کمپنی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس کو پاس آن کریں اور غلط کمٹمنٹ نہ کریں کہ جی ہاں جی یہ ٹائر آپ لے لیں، اس کی 50,000 کلومیٹر اس کی گارنٹی ہے اور یہ 1 سال چلے گا اور فلانا ڈمکانا، اور یہ ٹائر ہوتا اسمگلڈ ہے مگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ امپورٹڈ ہے، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. پھر تو اس طرح کی غلط بیانی مت کریں، کیونکہ ایک کسٹمر اگر آپ اپنا خراب کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے 1000 کسٹمر اپنا جو ہے وہ خراب کیا، اور ایک کسٹمر کو اگر آپ نے سیٹسفائی کیا تو آپ نے 1000 کسٹمر کو سیٹسفائی کیا. تو لہذا کوئی غلط کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ کاروبار کریں گے تو وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا مگر ان دا لانگ رن پھر جو ہے نا وہ آپ کو نقصان ہی ہوگا. اچھا سر، ٹائر کے بزنس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہم نے ٹائر کے جو بزنس کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اتنے ان کے پاس نالج نہیں ہوتی. ایک تو ٹائر کے حوالے سے بھی ٹیکنیکل اتنے وہ ساؤنڈ نہیں ہوتے. تو پروڈکٹ نالج ٹائر کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس فیلڈ میں پہلے نہیں تھا اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں یار کہ میں یہ بزنس شروع کروں، تو ان کے لیے تو میرا مشورہ پہلا یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کسی بھی شاپ کے اوپر جہاں پر وہ کام چل رہا ہے وہاں پر 2-3 ماہ آپ گزاریں. جس مارکیٹ میں آپ نے کام شروع کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں کرنا ہے، پنڈی میں کرنا ہے، ملتان میں کرنا ہے، فیصل آباد میں کرنا ہے، اینی ویئر ان پاکستان، تو وہاں پر آپ بیٹھیں اور آپ آبزرو کریں کہ کون سے سائزز ہوتے ہیں، کون سے برانڈز ہوتے ہیں، کون سے پیٹرنز ہوتے ہیں، کون سے اوریجنز ہوتے ہیں، اسمگل ٹائر کیا ہوتا ہے، امپورٹڈ ٹائر کیا ہوتا ہے، لوکل برانڈ کیا ہوتے ہیں، کیا مشکلات آتی ہیں. پھر دوسری چیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر گاڑی میں جو ہے نا آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ جیسے اب آپ سوزوکی آلٹو کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ اب اس میں ایک 45-70-12 کا سائز لگتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ایک 55-70-12 کا ٹائر اس میں ڈال کر دے دیں. بعض کہتے ہیں جی ہمیں ایک 65-70-12 کا بھی ٹائر ڈال کر دے دیں. تو آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے
یور جاب از ٹو ایجوکیٹ ہم. وہ تو آپ پر ڈپینڈنٹ ہے نا. تو اگر آپ اپنی سیل کرنے کے لیے اس کو غلط سائز ڈال دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گاڑی کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اس کا پیسہ بھی آپ نے ایکسٹرا لگوا دیا اور اس کا مقصد بھی حل نہیں ہوا. تو پروڈکٹ نالج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو گائیڈ کریں کہ بھائی آپ کی گاڑی میں یہ سائز جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اس کی جگہ پر یہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے, اور اس سے اگر آگے جائیں گے تو وہ آپ کی گاڑی کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اب یہ چیز ایسی بات ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے یوز کرتے ہیں, مگر ہمارے یہاں لوگ جو ہیں اس چیز میں بھی ڈس آنیسٹی کرتے ہیں. وہ یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں. گائیڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ٹائر ڈالے اور جائے اور یہ جانے گاڑی جانے اور اس کا کام جانے, ہماری جیب میں جو ہے وہ ہمارا منافع آ گیا ہوا ہے. دس از, یہ آپ اپنے ساتھ بھی ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں اور اپنے کسٹمر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو یعنی کہ مس گائیڈ نہ کریں. اگر اس کی چوائس ہے کہ جی مجھے 12 انچ کی جگہ 13 انچ کا میں نے رمز جو ڈالنے ہیں, تو آپ کا کام ہے اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ اٹ از ناٹ مینٹ فار دیٹ. جو مینوفیکچرر ہے اگر اس نے 12 انچ کی یا 15 انچ کا ٹائر لگا کر دیے آپ کو اور آپ 16 میں جا رہے ہیں یا 17 میں جا رہے ہیں, تو وہ آپ پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور گاڑی میں آپ کو کمفرٹ بھی نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں ساری آپ کو جو ہے نا یہ پروڈکٹ نالج میں آتی ہے. پھر امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے ٹائرز کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے اس نے گاڑی اپنی کشمیر میں چلانی ہے یا ہارڈ ایریاز میں چلانی ہے, آپ اس کو جو ٹائر دے رہے ہیں پیٹرن دے رہے ہیں وہ ہائی ویز کا ہے یا موٹر ویز کا ہے, تو وہ ٹائر نہیں اس کا سکسیزفل ہوگا. آپ اس کے ساتھ بھی پھر ایک طرح سے ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنی چیز نکالنے کے چکر میں ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں پروڈکٹ نالج جو ہے نا جی, یہ نہیں کہ ٹائروں کے اندر کسی بھی پروڈکٹ میں آپ جائیں گے جب تک آپ کو بیسکس نہیں پتا ہوں گی آپ کسٹمر کو کنونس نہیں کریں گے. کسٹمر آپ کے پاس 1 منٹ بھی نہیں رکے گا. جی سر, جو آخری بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ اس حوالے سے کہ آفٹر سیل سروس بیسیکلی جب کوئی ٹائر آپ سے پرچیز کرتا ہے, اور اکثر میں نے یہ دیکھا کہ ڈفرینٹ جو یہاں پہ شاپ اونرز ہیں جو ٹائر کا بزنس کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ ہے اور اس کی وارنٹی 1 سال ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ ٹائر تو یہاں سے پھٹ گیا ہے یا یہاں سے یہ پھول گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے تو آپ کو وارنٹی دی نہیں تھی, اور ڈفرینٹ قسم کے ایکسکیوزز وہ ان کو کیا کہتے ہیں دیے جاتے ہیں. تو آفٹر سیل سروسز بیسیکلی سوال جو میرا یہ تھا کہ آفٹر سیل سروس میں کیا چیز ہونی چاہیے کسٹمر کے لیے؟ عمران صاحب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائر بیچنا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائر آپ کسی بھی کسٹمر کو کوئی بھی اس کو آپ ٹریپ کر کے آپ اس کو ٹائر بیچ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اصل جو رسپانسبلٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے جب آپ ایک کسٹمر کو ٹائر دے دیتے ہیں. اب آپ نے اس ٹائر کے اندر بیلنسنگ بھی کی ہے, آپ نے اس کی الائنمنٹ بھی کی ہے, آپ نے نوزلیں بھی ڈال کر دی ہیں, تمام چیزیں آپ نے اس کو اوکے کر دی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آگے آپ کے ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی نوزل جو ہے اس نے صحیح طرح ٹائٹ نہیں کی, کسٹمر ٹائر ڈال کر گیا, اس میں لیکیج شروع ہو گئی, اس نے اس کو بیلنس نہیں کیا, کسٹمر واپس آ گیا کہ جی یہ گاڑی تو میری وابلنگ کر رہی ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کریں. آپ نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں نا, آپ نے جب آپ نے اس سے پیسے لے لیے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس چکر میں نہ پڑیں یار کہ اب وہ دوبارہ آئے گا تو میں پھر اس سے یہ چارج کروں گا. تو آفٹر سیل سروس جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی آفٹر سیل سروس اچھی ہے تو آپ کا کسٹمر جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے سمجھ لیں آپ نے اس کو خرید لی ہے. اگر آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے, یعنی ایٹیچیوڈ میٹرز اے لاٹ, کہ آپ کا رویہ اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ آپ سے چیز لے یا نہ لے, آپ اس کو 10 چیزیں دکھائیں, یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ آپ سے لیتا ہے کہ نہیں لیتا. آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں, مگر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو پورا ایجوکیٹ کریں, جو نالج آپ کے پاس ہے اس کو ٹرانسفر کریں. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی ٹائر لینا چاہتا ہے, دیٹ از ہز چوائس, مگر آپ کا کام ہے کہ اس کو فل اس کو پروٹوکال دیں. اور اگر وہ کل کو ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد آپ کو کال کرتا ہے کہ راج صاحب یہ میرا پرابلم ہے, مجھے یہ, تو آپ اس کو اٹینڈ کریں اور اس کو انٹرٹین کریں.
دوسری چیز دیکھیں جو ٹائروں کی وارنٹی گارنٹی کی بات آپ کر رہے ہیں نا, تو اس میں بھی لوگوں کا جو چیز جو ان کو کلیئر کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈیفیکٹ اور ایک چیز ہوتی ہے ڈیمیج. تو کسی بھی ٹائر کی اگر کوئی بندہ آپ کو وارنٹی دیتا ہے یا گارنٹی دیتا ہے تو وہ ڈیفیکٹس کی دیتا ہے, ڈیمیجز کی نہیں دیتا. لیکن سر وہ تو مینشن ڈیمیج کرتے ہیں کہ اگر ڈیمیج ہو گیا تو ہم ہمارے پاس لیں, پھر بعد میں وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیفیکٹ کمپنی کا ڈیفیکٹ تھا تو آپ کمپنی سے کلیم کریں. لیکن سر یہ تو جو ڈنلپ اور یہ میچلن جو امپورٹڈ ٹائرز ہیں ان کی تو یہ تو کلیم ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تو ڈیلرز ہی نہیں ہے پاکستان میں. اس کے ڈیلرز ہوتے ہیں, اس کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, اس کے ڈیلرز بھی ہوتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ جتنے ٹائرز بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ امپورٹڈ میں لیں چاہے آپ اسمگل میں لیں, میں بار بار اپنی ڈفرینٹ ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان ٹائرز کی کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں ہوتی, مگر کیونکہ ان ٹائرز کی ریپیوٹ ایسی ہے کہ لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان سے سیٹسفائیڈ ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. ہارڈلی میں خیال میں 100 میں سے 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمپلینٹ لے کر آتے ہیں کہ جی میرا ٹائر, اور وہ ٹائر اوبیسلی کسی شارپ آبجیکٹ سے لگ گیا, کہیں انہوں نے کم ہوا پر چلایا ٹائر, تو ٹائر جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے, کم ہوا پر چلایا ہے, گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی, آپ نے اس کو کوئی چیز اس کو ہٹ کر دی ہے, تو کسٹمر انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ غلطی اس کی ہے. مگر ہمارے یہاں کیونکہ کلچر ہے کہ ہم اپنی غلطی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریشرائز کریں اس کو اگلے کو اتنا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے. لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ جو آفٹر سیل سروس جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو چھوڑیں مت. رائٹ سر. سر تھینک یو سو مچ سر, یو ویلکم سر. آپ کا ٹائم, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.